بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کٹوا کر گردنیں گئے ہیں کربلا والے کسی کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے مسلمانوں مومنوں آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہینے کی 10 تاریخ میں بہت بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا بچوں رشتہ داروں کی شہادت کا عظیم واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا بھی 10 محرم کی تاریخ تھی، اور جب قیامت آئے گی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بھی 10 محرم کے دن کو آئے گی۔ تو چونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہر واقعہ اہم ہے، ہر ایک پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن شہدائے کربلا کے بارے میں چند گزارشات کی جائیں گی۔ اللہ رب الجلال کے نبی نے جب ہمیں یہ دین دیا ہے، اللہ نے جب یہ ہمارے پاس قرآن بھیجا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک چلیں اور معاشرے کو بھی کوشش کر کے نیک چلانے کی کوشش کریں، معاشرے کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں تنہائی پسندی نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہنا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو ہے تو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، مرد و عورت کے درمیان نکاح کا بندھن بھی لازم ہے، اسی طرح بچوں کی خبرگیری بھی لازم ہے، اور دنیاوی اسباب میں چلنا بھی لازم ہے،
اور اللہ کے دین پر عمل کرنا بھی لازم ہے، تو الگ تھلگ ہو کے دنیا سے لا تعلق ہو کے راہب بن کے بیٹھنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی ٹونٹی سے لے کر اسپیکر تک، بنیاد سے لے کر مکمل عمارت تک، رنگ و روغن تک، قالینوں تک، فرشوں تک، بجلی تک، اور جو ہے تو یہ اپنے کراکری تک، جھومر تک، روشنی تک، ہر چیز کو بنائیں، یہ دین کی خدمت ہے۔ ہاں یہ بھی دین کی خدمت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود نیکی کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں کو روکنا، نیکیوں کو بڑھانا، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکیوں کا لوگوں کو حکم کرنا، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ حضرت حسین نے کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھایا، حضرت حسین کے سامنے کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی دنیاوی عہدہ نہیں تھا، اس کے سامنے تو صرف اللہ کے دین کی دعوت تھی اور دین کی سربلندی تھی۔ اسی لیے اس نے جو ہے تو یزید کی غائبانہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ لوگوں میں مشہور تھا کہ بھئی یزید دین کے معاملے میں سست ہے، یزید گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو یہ رپورٹیں پہنچ گئی تھی۔ اب یہ یزید کو مقرر کس لیے کیا گیا؟ یزید کو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پیارے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، یہ اس کا بیٹا تھا اور اس نے ایک کمیٹی بنائی کہ میرا آخری وقت ہے، چل چلاؤ ہے، میرے بعد اس خلافت پر کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کسی کو مقرر کر دو۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر نے اپنے مرض الوفات میں عمر کو مقرر کیا تھا، اسی طرح عمر جب زخمی ہو گئے اس نے کمیٹی مقرر کی اور کمیٹی نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا۔ اسی طرح بغیر کسی تیاری کے خلیفہ کے جب حضرت عثمان شہید کیے گئے تو خلافت میں اختلاف ہو گیا، حضرت علی ایک طرف ہو گئے اور دوسری طرف امیر معاویہ ہو گئے، یہ اختلاف ہو گیا۔ تو اسی اختلاف سے بچانے کے لیے امیر معاویہ نے کمیٹی بنائی، کمیٹی والوں نے یزید کو مقرر کیا۔ اب بیعتیں شروع ہو گئیں تو حضرت امام حسین نے، عبداللہ بن زبیر نے، کچھ اور صحابہ نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اور حضرت پھر جو ہے تو لوگوں نے حضرت حسین کو رپورٹیں دیں، اسی کے مطابق اس نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ مکہ کے گورنر نے کہا بیعت لے لو، کہا میں نہیں کروں گا۔ پھر مدینہ کے گورنر نے زور دیا بیعت کرو، حضرت حسین نے انکار کر دیا، کہنے لگا بیعت میں اس صورت میں کروں گا کہ اس سے میں خود ملاقات کروں، اس کے حالات دیکھوں، اور وہ اگر مجھے مطمئن کر سکتا ہے تب میں بیعت کروں گا، ورنہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو اسی لیے آج بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ایسا کوئی حکمران ہے جو دین سے ہٹ کر ہے یا دین کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ حسینیت ہے کہ اس کی حکومت سے بندہ اختلاف کرے اور اس کی حکمرانی کو نہ مانے۔ یہ حسین کی سنت ہے اور یہ حسین کا طریقہ ہے کہ ظالم سے بغاوت کرنا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔ تو سید حسین کو رپورٹیں ملی، اسی لیے اسے انکار کر دیا۔ پھر کوفہ میں حضرت علی رہے اور کوفہ میں ہی شہید کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر رہنے کے وقت جو لوگ تھے انہوں نے خطوط لکھے حضرت سیدنا حسین کو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، 12,000 خطوط لکھے۔ جب حضرت حسین نے دیکھا یہاں تنگی ہے تو پھر وہاں کے لیے روانہ ہو گئے اور جانا، صحابہ نے روک دیا نہیں جاؤ، کوفے والے عجیب لوگ ہیں، وہ زبانی تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے دل یزید کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، باتیں تو تمہارے ساتھ کی کرتے ہیں لیکن وہ یزید کو ساتھ دیں گے،
تو حضرت حسین نے کہا اللہ مالک ہے، میں جا رہا ہوں۔ پھر حضرت حسین نکلے، چلتے چلتے مختلف پڑاؤ کرتے ہوئے، بڑا سفر کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اس سے پہلے یزیدی لشکر ملے تھے ان کو، انہوں نے روکنا چاہا لیکن نہ رکے۔ چلتے چلتے کربلا میں آ کے جو ہے تو انہوں نے روکا اور خیمے گاڑ دیے۔ سیدنا حسین نے بھی وہاں خیمے گاڑ دیے، لیکن پانی پر انہوں نے قبضہ کیا۔ 7 محرم کو یہاں پہنچے، پانی وغیرہ پر قبضہ تھا، اور انہوں نے جو ہے تو حضرت حسین کو پانی بھرنے نہیں دیا۔ یعنی یہ 3 دن تقریباً یہ پیاس کے عالم میں انہوں نے گزارے۔ حضرت حسین انہیں سمجھاتے رہے، دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں، نبی مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، نبی نے میرے بارے میں یہ کہا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جس نے جو ہے تو حضرت حسن حسین کو ستایا، اس نے گویا مجھے ستایا۔ تو حضرت حسن حسین کی تمام باتیں جو ہے تو انہوں نے سنی۔ ان باتوں کو سن کر مخالف لشکر کا جو بڑا تھا حر، وہ حضرت حسین کے ساتھ آیا، باقی جو ہے تو مخالف ہو گئے۔ تو اسی طرح جو ہے تو حضرت حسین نے بڑا سمجھایا، آخر کار 10 تاریخ کو انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سامنے آیا۔ اسی طرح ایک ایک ہو کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ علی اصغر، علی اکبر جو 2 بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بیٹے تھے، عمر ایک کا نام تھا، ایک کا نام ابوبکر تھا، اور ایک کا نام عثمان تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے بیٹے تھے۔ اسی طرح دوسرے اہل بیت تھے، بھتیجے تھے، بھائی تھے، انہوں نے جو ہے تو جام شہادت نوش کی۔ اور یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ صرف دین کی سربلندی ہو۔ اگر ہم یوں کہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانی دے کر اسلام کا بول بالا کر دیا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہمارے لیے راستہ بتا دیا، حق پرستوں کو راستہ بتا دیا کہ بھئی دین اسلام کے لیے اگر شہر جاتا ہے تو چلا جائے، وہ بھی مدینہ جیسا شہر، اور اگر وطن جاتا ہے تو چلا جائے، اگر بچے جاتے ہیں تو چلے جائیں، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، اگر سر کٹتا ہے تو کٹنے دے، لیکن دین کو نہ چھوڑنا ہے، دین کو سربلند رکھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا، ان کو سمجھایا، آخری رات کہا کہ اندھیرے میں جو چلا جائے چلا جائے، ہمارے لیے شادیاں شہادت لکھی ہوئی ہے، جانے والے چلے گئے، رہنے والے رہ گئے۔ اسی طرح مسلسل حسین اعلان کرتے رہے کہ بھئی جو جائے تو جائے، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ آخر حضرت حسین کے ساتھ 72 آدمی رہ گئے، 72واں حسین تھا، 71 دوسرے تھے۔ تو اسی طرح ان سب کی یکے بعد دیگر شہادت ہوتی گئی۔ ان ایام میں بھی حضرت قاسم کا نکاح حضرت حسین نے وہاں پڑھایا، کربلا میں پڑھایا، یعنی ادھر جان پر بنی ہوئی ہے، ادھر جو ہے تو فرض ادا کر رہا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نکاح کتنا عام ہے۔ اگر نکاح کا موقع آ جائے کتنے بڑے سا بڑا کام کو انسان چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے تو ان دنوں میں نکاح نہیں کرتے ہیں، لوگوں خود حسین نے ان دنوں میں نکاح کیا، اپنی بیٹی اور اپنے بھتیجے قاسم کا نکاح ان دنوں میں کیا ہے۔ تو اسی لیے نکاح شریعت نے ممنوع نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اگر منع کیا تو منع کیا ہے، شریعت کی طرف سے ممنوع نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب لڑتے ہوئے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ ادھر کتنے ساتھی شہید ہیں، کتنے بچے شہید ہیں، اور مخالفین کا لشکر ہے، جس طرف حضرت حسین رخ کرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر پیچھے سے وار کرتے ہیں، اس طرف سے رخ کرتے ہیں، زخم لگا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت حسین زخمی ہیں،
کپڑوں میں زخم لگا، خون لگا ہوا ہے، چہرہ رنگین ہے، ہاتھ رنگین ہے، اچانک جو ہے تو اس کو کہتا ہے کہ لوگوں نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور مجھے چند لمحوں کے لیے جنگ روک دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ مسلمانوں یہ کون ہے؟ یہ نواسۂ رسول ہے۔ نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ میدان کربلا میں پڑھ رہا ہے۔ کس حالت میں پڑھ رہا ہے کہ چاروں طرف تلواریں، نیزے، تیر برس رہے ہیں، ان حالات میں بھی اپنی نماز کا فکر ہے۔ پانی نہیں ہے، تیمم کرتا ہے، کپڑے خون آلود ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ مجبوری کی حالت میں خون آلود کپڑوں سے بھی نماز ہو جاتی ہے، مجبوری کی حالت میں تیمم کر کے بغیر وضو کے صرف تیمم کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا حسین نے کہا کہ روک دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو مخالف کہتا ہے ٹھیک ہے، رک جاؤ۔ وہ رکتے ہیں، سیدنا حسین نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے لیے اور تمہارے لیے ڈوبنے کا مقام ہے کہ نیند آتی ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، سفر کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیے نبی کے لاڈلے، علی کے لال، فاطمہ کے لال، علی کے لخت نور چشم، فاطمہ کے نور چشم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بھی پانی نہیں ہے، تیمم کرتے ہیں، کپڑے خون آلود ہیں، انہی کپڑوں سے نماز کی نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں کہ ظالم وعدہ خلافی کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا وقت اس نے ہمیں لڑ کے تھکایا ہے، اب موقع یہی ہے، اب جو ہے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور جو ہے تو ایک بدبخت آگے بڑھ کر جو ہے تو امام حسین پر سجدے میں وار کرتے ہیں۔ اللہ، جب سجدے میں امام حسین دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر وار ہو رہا ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، واہ حسین تیری بہادری کہ سر نہیں اٹھاتا، حالانکہ جب دشمن عہد کی خلاف ورزی کرے، تو عبادت کر رہا ہے، وہ لڑائی پہ آئے، تمہیں نماز توڑنی ہے، تو نماز توڑ کے مقابلہ کر، دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اگر نماز جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، بعد میں قضا کر کے پڑھ لینا، لیکن حسین جنگ بندی کرا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ظالم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، حسین اپنی نماز میں مشغول ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو آگے بڑھ کر یکدم سر پر وار کرتے ہیں، جب تلوار گردن پر لگی تو اس وقت سید حسین کے زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، بلند ہے میرا رب پاک ہے جو بہت بلند ہے۔ اسی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے جو ہے تو اس کی شہادت ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں، مومنوں، ہم حسینی کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں حسن سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں دین سے محبت ہے، تو یہ محبت صرف زبانی محبت ہے اور جو ہے تو دلی محبت نہیں ہے، عملی محبت نہیں ہے۔ اگر دلی محبت ہوتی تو ہم حسین کے پیروکار بنتے، ہم حسین کی طرح نمازیں نہ چھوڑتے، ہم حسین کی طرح حق کے لیے میدان میں نکلتے، اور جو ہے تو لیکن ہم جو ہے تو حسینیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کٹ گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، تو کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سندھی شاعر کہتا ہے بدھی آزان تو مسجد ہلیو آ، ساری دنیا کھائی گھر بھلو آ، بدھی آزان تو مسجد ہلیو آ، ساری دنیا کھائی گھر بھلو آ،
नमाज़ूं पंजई पढ़ संभारे, मौला पुछंदई हशर में जियारे। सोनो दोस्तो तुझी क़ब्र जो आ, सारी दुनिया में ही घर भलो आ। जे सैयद हुसैनी सदाई, तबंग चरसा जो लायक नाई। तो के शरीयत जो तोहफो मिलियो आ, सारी दुनिया का ही घर भलो आ। बुद्धि आज़ा तू मस्जिद हलियो आ, सारी दुनिया का ही घर भलो आ। जे सैयद सदाई बुखारी, अची मस्जिद में दे तू बुहारी। जे सैयद सदाई बुखारी, जे सैयद सदाई बुखारी, अची मस्जिद में दे तू बुहारी। हितां सभिनी खे रुतबो मिलियो आ, सारी दुनिया का ही घर भलो आ। बुद्धि आज़ा तू मस्जिद हलियो आ, सारी दुनिया का ही घर भलो आ। ॾिस करबल में हुसैन पाक आयो, सर सजदे में सैयद कटायो। करबला में हुसैन पाक आयो, सर सजदे में सैयद कटायो। ताज शहादत जो उनखे मिलियो आ, सारी दुनिया का ही घर भलो आ। बुद्धि आज़ा तू मस्जिद हलियो आ, सारी दुनिया का ये घर भलो आ। ये मस्जिद शरीफ, ये अल्लाह का घर, जब तू अज़ान की आवाज़ सुने तो मस्जिद में आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि अज़ान हो जाए, जमात खड़ी हो जाए, लोग जमात की नमाज पढ़ें, फिर मैं देखूं जो मस्जिद में जमात की नमाज के लिए नहीं आया, जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनमाजी पर इतना गुस्सा है, जो नमाज छोड़ देता है उस पर इतना गुस्सा है, और जो जमात की नमाज छोड़ देता है उस पर गुस्सा है। तो नबी फरमाते हैं इधर जमात चल रही हो, उधर जो जमात में बगैर किसी मजबूरी और माजरत के उज़्र के नहीं आए, तो उनके घरों को आग लगा दूं, ये भी उसके अंदर जल जाएं। बेनमाजियों सोच करो, हुसैनियों सोच करो, मुसलमानों ख्याल करो कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये नमाज फ़र्ज की है। ये वो नमाज है जो सैयदना हुसैन साथियों समेत शहादत के वक़्त भी करबला में नमाज नहीं छोड़ते, तो वो नमाज में उसकी शहादत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल जलाल इन मुसीबतों और दुखों के वक्त के लिए हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। वैसे तो बहुत सी आयत हैं, सिर्फ चंद आयतें आपके सामने तिलावत की जाती हैं। रब्बुल जलाल फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, जब कोई तकलीफ दे मरहला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो तुम जो है तो नमाज पढ़ो और सब्र करो। सब्र और नमाज जब करोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, और जो है तो तुम इनसे जो है तो इस्तिफादा करो, इनसे मदद हासिल करो, सब्र करो और नमाजें पढ़ो। हमें दुख मिलता है, नमाजें भूल जाती हैं, सब्र भूल जाता है, वावेला करते हैं, तो इसीलिए रोना एक तो अल्लाह ताला ने फितरी चीज़ बनाई है, गम पर सदमे पर बंदा रोता है, लेकिन चीख चिल्ला कर बयान कर कर के रोना ये अल्लाह ने मना किया, नबी ने मना किया। अल्लाह ने कहा सब्र करो और नमाज पढ़ो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाता है, अपने आप को अल्लाह की इताअत में लगा देता है, तो अल्लाह भी उनके साथ हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो।
اللہ کے راستے میں جن کو قتل کیا جائے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے خون آلود ہو گئے، ہمارے سامنے وہ مر گئے، ہمارے سامنے دفنا دیے گئے، ہمارے سامنے ان کے جنازے پڑے گئے، ہمارے سامنے زمین کے اندر چلے گئے، ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے زندہ ہیں؟ اور ویسے تو ہر مردہ برزخ میں زندہ ہوگا، اگر یہ شہید زندہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس بات کو تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہاری عقل چھوٹی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں تو زندہ ہیں، جب اللہ نے ان کو شہادت دی ہے تو اللہ زندہ کہتا ہے ان کو۔ میں زندہ کہتا تو نہ مانتا، کوئی اور مولوی زندہ کہتا تو نہ مانتا، ایک وڈیرا زندہ کہتا تو نہ مانتا، لیکن اللہ اور اس کا کلام کہتا ہے یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق کھلاتا ہے۔ باقی برزخیوں کو رزق نہیں کھلاتا، لیکن شہیدوں کو اللہ رزق کھلاتا ہے، شہیدوں کو اللہ اسپیشل زندگی دیتا ہے، شہیدوں کو اللہ جنت دیتا ہے، شہیدوں کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی فاقہ دے کر، تنگ دستی دے کر، محتاجی دے کر آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی جو ہے تو فصلوں کا نقصان دے کر، فروٹوں کا نقصان دے کر آزمائیں گے، اور کبھی جانوں کا نقصان دے کر آزمائیں گے۔ اور ان نقصانات پر میرا بندہ وہ ہے جو صبر کرے، میرا بندہ وہ ہے جو نمازوں کی میں اضافت کر دے، فرض تو ویسے ہی فرض ہیں، نوافل پڑھتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آگے پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو صبر خوشخبری دیں، جو صبر کریں ان کو جو ہے تو خوشخبری دے، کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے ساتھ کی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین کون ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت مشکل پہنچے، پریشانی پہنچے، تکلیف پہنچے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ اگر چیز گئی تو گئی، یہ جان گئی تو گئی، یہ بھائی گیا تو گیا، بیٹا گیا تو گیا، بیوی گئی تو گئی، شوہر گیا تو گیا، ہم بھی ایک دن اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو اسی لیے کسی کی موت کی خبر سن کر یا دکھ کی بات سن کر مومن پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اے لوگوں ایسے لوگوں پر میری رحمت ہوتی ہے، میری مہربانیاں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں سے میں راضی ہوتا ہوں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت والے ہیں۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ حق کے لیے اٹھو اور حق کہو، حق کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دو، اور ان قربانیوں میں اگر جان چلی جاتی ہے، وطن چلا جاتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہ کرو اور حق کا ساتھ دو۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پر لازم ہے کہ میری جماعت کے ساتھ رہو، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ من شذ شذ فی النار، اور جس نے جماعت مسلمانوں کا چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ بھیڑیا بھی اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، تو اسی لیے تم اگر مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ رہو گے تو میں بھی شیطان اپنا شکار کرے گا۔ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور یہ شہدائے کربلا نے جو قربانی دی ہے اس مقصد کو ہم یاد رکھیں. صرف بیان کر کے اور جو ہے تو واویلا کر کے صرف جو ہے تو شور مچا کے ہائے ہائے کر کے سینہ پیٹ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا